السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم طائی کے لیے دعا کیوں نہیں فرمائی، اور میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ یمن کا بادشاہ اتنا سخی کہ اس کی رعایا نے اسے بخشش کے بادل کا لقب دیا ہوا تھا، وہ حاتم طائی سے اتنا حسد کیوں کرتا تھا۔ حاتم طائی بے شک اپنے وقت کا نہایت سمجھدار، سخی اور رحم دل انسان تھا۔ کوئی بھی اگر ان کے دروازے پر سوالی بن کر آ جاتا تو یہ کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاتا۔ ان کے بارے میں طرح طرح کے قصے کہانیاں موجود ہیں، جن میں سے اگر کچھ مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی ایک ریئلٹی ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت لاجواب ہے۔ حاتم طائی کا تعلق طے نامی ایک قبیلے سے تھا۔ ان کا پورا نام حاتم ابن عبداللہ بن سعد بن الجمل طائی تھا۔ حاتم طائی کی والدہ بھی بہت دولت مند اور سخی خاتون تھی، جس سے ہم اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حاتم طائی کی سخاوت ان کی والدہ سے انہیں وراثت میں ملی تھی، مگر ان کے دادا کو اس طرح کی جنونی سخاوت نہایت ناپسند تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن حاتم طائی کو 100 اونٹوں کی ذمہ داری لگائی کہ ان کا خیال رکھنا ہے، تو ایک ہی دن میں حاتم طائی نے کیا کیا، 30 اونٹ خیرات میں تقسیم کر کے گھر واپس لوٹ آیا، تو اس پر ان کے دادا بہت ناراض ہوئے اور حاتم طائی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس پر حاتم طائی نے کہا کہ میں تنگ دستی اور ناداری میں افراط سے اجتناب کرتا ہوں، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں خود غریب ہوتا ہوں، میرا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، تو میں اس وقت سخاوت نہیں کرتا ہوں اور صرف مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ میل جول رکھ سکتا ہوں، اور پھر اگر خود میرا ہاتھ کھلا ہوتا ہے تو میں تبھی سخاوت کرتا ہوں۔ میں اپنے مال کو اپنی عزت اور آبرو کے لیے ایک ڈھال بنا لیتا ہوں، اور جو کچھ بچ جاتا ہے اس سے ہرگز میں پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ لکھنے والے راوی کے مطابق حاتم طائی ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں کے سامنے میدان جنگ میں اترتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کے دشمنوں کو بچا نہیں پاتی اور یہ ان پر غالب آ جاتا ہے۔ جب کسی سے مقابلہ کرتا ہے تو ہمیشہ سبقت لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی ماہ رجب کا چاند نظر آ جاتا ہے تو حاتم طائی 10 اونٹ ذبح کرتا اور سبھی افراد کو کھانا کھلاتا ہے، جس سے اس کے قریب لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کی نورہ نامی خاتون سے شادی کی۔ اس کے بعد دوسری شادی یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرط سے کی۔ ان دونوں بیویوں سے ان کے ٹوٹل 3 بچے ہوئے، جن کے نام عبداللہ، صفانہ اور اتی رکھے گئے تھے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے طائی قبیلے کو فتح کر کے ان کے افراد کو بطور قیدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو ان میں سے ایک خاتون نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کرام سے فرما دیجئے کہ وہ ہمیں تنگ نہ کریں، بلکہ ہمارے ساتھ صلہ رحمی فرماتے ہوئے نیک سلوک کریں، کیونکہ میں کسی عام انسان کی نہیں بلکہ اپنے قبیلے کے سب سے معزز سردار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ وہ ہے جو ہمیشہ خدا کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتا ہے اور عہد و پیمان میں ہمیشہ وفاداری سے کام لیتا ہے، غلاموں کو آزاد کرتا ہے اور بھوکھوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، اور اگر کوئی ضرورت مند اس کے دروازے پر سوالی بن کر آ جائے
مدد مانگنے کے لیے آ جائے تو کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ میرے والد کا نام حاتم طائی ہے اور میں اس بلند کردار انسان کی بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صفات تم نے اپنے والد کی بیان کی ہیں، یہ ایک اچھے اور سچے اور اصلی مومن کی نشانیاں ہیں۔ اگرچہ تمہارا والد اگر ایک مسلمان ہوتا، کلمہ گو ہوتا، تو میں اس کے لیے دعائے رحمت لازمی کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور کوئی بھی انہیں پریشان نہ کرے، کیونکہ اس عورت کا والد اخلاق کے عظیم درجے پر فائز انسان تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اچھے اخلاق والوں کو پسند کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی کو بحفاظت اس کے گھر واپس چھوڑ کے آئیں۔ اس میں ایک روایت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام حاتم طائی کی بیٹی کو لے کر جا رہے تھے تو وہ خاتون ان کے آگے چل رہی تھی جس سے بار بار اس کے بال نظر آ رہے تھے۔ یہ بات صحابہ کرام کو گوارا نہ گزری تو انہوں نے حاتم طائی کی بیٹی سے کہا کہ آپ ہمارے آگے نہ چلیں بلکہ ہمارے پیچھے چلیں تاکہ بے پردگی نہ ہو، ورنہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حاتم طائی کی بیٹی صحابہ کرام کے اس دل فریب رویے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ انہوں نے گھر پہنچتے ہی اپنے بھائی کو کہا کہ چلو ہم مل کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کے سمجھانے پر مان گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ حاتم طائی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں 4 علم اپنائے ہیں جس سے مجھے دنیا کے سبھی عالموں سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اور وہ 4 علم کون سے تھے؟ پہلا علم، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ میرے حصے کا رزق مجھے مل کر رہے گا، قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے یہ مجھے کبھی نہیں مل سکتا، اس لیے زیادہ رزق حاصل کرنے کی خواہش میں نے چھوڑ دی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو حق مجھ پر اللہ تعالیٰ کا ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے، میرے علاوہ اور کوئی اس کو ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنے خدا کو راضی کرنے میں مگن ہو گیا ہوں۔ تیسرا یہ جو مجھے ہر جگہ ڈھونڈنے کی طاقت رکھتی ہے اور وہ ہے موت، میں کبھی بھی کہیں بھی اسے نظر انداز کر کے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے میں نے یہ سمجھوتا کر لیا ہے کہ میں نے ایک دن مر ہی جانا ہے، موت نے مجھے ڈھونڈ لینا ہے، موت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ، میرا اللہ ایک ہے جو مجھ سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے اور مجھے ہر اچھے برے اعمال کرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، اس لیے اس کے سامنے شرمندہ ہونے کی بجائے میں برے کاموں سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی اصول اگر ہم سب اپنا لیں تو بے شک ہمیں دنیا اور آخرت میں کبھی بھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یمن کا بادشاہ بھی حاتم طائی کی طرح بہت زیادہ رحم دل اور سخی انسان تھا، اور اس قدر سخی تھا کہ اس کی رعایا نے اسے بخشش کے بادل کا لقب دیا ہوا تھا، مگر اس میں ایک برائی تھی جسے وہ چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتا تھا، توڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی برائی یہ تھی جیلسی، وہ برائی حسد کرنا تھی۔ یہ کسی اور سے نہیں بلکہ صرف حاتم طائی سے حسد کرتا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ حاتم کے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ سبھی افراد اس سے زیادہ حاتم طائی کو زیادہ سخی سمجھتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی عوام کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ ان کا بادشاہ حاتم سے حسد رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے، سلطنت ہے، دولت کے بغیر آخر سخاوت کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دن بادشاہ نے عالیشان جشن کا اعلان کیا، جس پر بادشاہ نے ہر ضرورت مند، خاص و عام، چھوٹے بڑے، سبھی کو بہت سارے انعامات سے نوازا۔ اس کی اس دریا دلی سے اس کی عوام بہت زیادہ حیران ہوئی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بادشاہ کی سخاوت کوئی دکھاوا نہیں، بلکہ وہ حقیقتاً ایک نیک دل، سخی اور رعایا کا خیال رکھنے والا بادشاہ تھا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک برائی تھی، وہ تھی حسد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی لعنت اور برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔